محمد آصف جواب حضرات کے سامنے شانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس سے اگلا مقرر اکرام اللہ جو کہ غیر حاضر ہے، تو اس کے غیر موجودگی میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں درجہ رابعہ کا طالب علم محمد تنویر، جس کا موضوع ہے علماء دیوبند کی شان۔ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محمد تنویر، درجہ رابعہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ وارثان علوم نبوت حضرات اساتذہ اکرام و طلباء عزام، گلدستہ تعلیم القرآن کے اس عظیم چمن میں گلہائے مشک و عنبر کے روبرو چند پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوا ہوں، جنہیں دنیا علماء دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین مکرم، اگر کسی کی شخصیت کو پرکھنے اور جاننا ہو تو اس کا کردار ایک مخبر صادق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر گلشن دارالعلوم دیوبند کی پھولوں کی خوشبو سونگنی ہو تو پورے عالم میں اس کا کردار اور افعال کا ہر زاویہ عالم کائنات کو مہکاتا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ زمین ایسی زرخیز ہے جسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدموں کے ذریعے جوتا گیا، جس کا بیج حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بویا گیا، جس کی آبیاری حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی نظر و فکر سے کی جاتی ہے، جس کی رکھوالی حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ کی علم سے کی جاتی ہے، تو پھر اس میں اگنے والے پھولوں کی خوشبو کبھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی شکل میں عالم کو علم و حکمت سے آراستہ کرتی ہے، کبھی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی صورت میں عالم کو سامان راحت فراہم کرتی ہے، کبھی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی شکل میں فقاہت اور تدبر سے عالم کو آراستہ کرتی ہے، کبھی حضرت کشمیری رحمہ اللہ کی صورت میں دھرتی کو معطر کرتی ہے، کبھی حضرت شفیع حضرت بن نوری رحمہ اللہ کی صورت میں فرحت اور مسرت سے دھرتی کو سرشار کرتی ہے، اور اس بحر بے کنار سے وہ علم کا سیل روا جاری ہوتا ہے جو تشتگانی علوم نبوت کو ایسا سیراب کرتا ہے کہ یستغفر لہو من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء کا سما نظر آنے لگتا ہے، جو عالم کو ایسا منور کرتا ہے کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواب کا منظر چشم فلک روئے زمین پر ملاحظہ کرتی ہے، جن کے زہد و تقوی کی آبشاریں قلب جگر کو ایسا زرخیز کرتی ہے کہ وہ ان فرزندان کی صورت میں لہلہا کر انہیں دار تحسین پیش کرتی ہے۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہے یہی ہے ذل رحمانی، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ عزیزان گرامی، اگر علماء دیوبند کی کردار پوچھنا ہو تو دارالعلوم دیوبند کے در و دیوار سے پوچھو، جو فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین کا عملی کردار چشم برحق سے ملاحظہ کرتی ہے۔ اگر دیوبند کا کردار پوچھنا ہو تو شاملی کے میدانوں سے پوچھو، جو یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کا عملی کردار فرزندانی توحید سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہو تو مالٹا کے جیلوں سے پوچھو، جو رب السجن احب الیہ کے سنت یوسفی کے احیاء کا فرق بغور تاریخی بغور مطالعہ کرتی ہے۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہو تو تانے پون کے خانقاہوں سے پوچھو، جو یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کی وراثت نبوت کو اجاگر کرتی نظر آتی ہے۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہو تو ان مدارس میں فارسانی علوم نبوت کے سامنے ثانوی تلمس طے کرنے والے ان فرزندان دیوبند سے پوچھئے جو اما ہؤلائی فیتعلمون الفقہ بالعلم ویعلمون الجاہلہ فہم افضل کی فضیلت سے سرشار نظر آتے ہیں۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہو تحفظ ختمی نبوت سے پوچھو جو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے تحفظ میں مگن نظر آتی ہے۔ دیوبند کا کردار پوچھنا ہو تو تحریک ناموس صحابہ سے پوچھئے جو اذا ظہر الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ کا فریضہ انجام دیتی نظر آتی ہے۔ ارے دیوبند کا کردار پوچھنا ہے تو پاکستان کے ہر ذرے سے پوچھو جہاں علماء دیوبند کی جانب ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنت کا مصداق بنتی نظر آتی ہے۔ دیوبند کا کردار میدان کارزار سے پوچھو جو جہاں فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر کا حسین منظر نظر آتا ہے تو میں کیوں نہ کہوں شادباش شادسی اے سرزمین دیوبند، شادباش اے شادسی اے سرزمین دیوبند، عالم میں تو نے ہی کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کو مگر بجھی تو نہیں، وفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ باخر الدعوانا